صبح آئمہ کو زاویار کے کمرے میں اس کے دوست کے ساتھ سوتا دیکھ کر رفعت بیگم نے پورے گھر میں شور مچا دیا۔ وہ تو رات اسے اپنا لالا سمجھ کر ساتھ سو گئی تھی، مگر اب وہ روتی ہوئی کہنے لگی، لالا جھوٹ بول رہی ہیں مومانی، مجھے لگا تھا آپ ہیں لالا۔ زاویار کی کل رات مہندی تھی، اس کا دوست آیا ہوا تھا۔ آئمہ زاویار کی بہت لاڈلی تھی۔ سب لوگ آئمہ کے کردار کے بارے میں باتیں بنانے لگے۔ زاویار نے آئمہ کا نکاح اپنے دوست سے کر دیا۔ وہ جب اس معصوم بچی کو اپنے فلیٹ پر لایا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اذلان نے اس کے ننھے وجود سے حق ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، شرم سے ڈوب مرو تم دونوں۔ ارے کوئی ہے، آ کر دیکھو اس کل موہی کے کرتوت۔ رفعت بیگم کی فلک شگاف چیخ نے جیسے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبح کا اجالا کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا، مگر کمرے کے اندر کا منظر رفعت بیگم کی آنکھوں میں خون اتارنے کے لیے کافی تھا۔ آئمہ جو گہری نیند میں تھی، اس ہنگامے اور چیخو پکار پر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور ذہن پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا شاید دیر تک سونے پر ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق منہ بسورتے ہوئے کمبل میں مزید گھس گئی۔ مومانی پلیز سونے دینا، لالا نے کہا تھا آج کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اس کی آواز میں وہی بچکانا لاڈ تھا جو ہمیشہ زاویار کے سامنے ہوتا تھا۔ اس نے اپنا سر ساتھ لیٹے ہوئے وجود کے بازو پر رکھ دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ زاویار ہے۔ لالا، رفعت بیگم نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے کمبل کھینچا۔ آنکھیں پھوٹ گئی ہیں تمہاری یا حیا بیچ کھائی ہے؟ دیکھو ذرا کون ہے تمہارے ساتھ کمبل میں۔ کمبل ہٹتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا اور ساتھ ہی وہ مردانہ وجود بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جو اب تک بے خبر سو رہا تھا۔ آئمہ نے اپنی دھندلی آنکھوں کو مسلا اور ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا، سانسیں رک گئیں۔ وہ زاویار نہیں تھا، وہ اذلان تھا، زاویار کا سب سے قریبی دوست جو کل رات مہندی کے فنکشن کے لیے اسلام آباد سے آیا تھا۔ آئمہ کا چہرہ پھک پڑ گیا، اس کے ہونٹ کانپے، مگر آواز گلے میں ہی دب کر گھٹ کر رہ گئی۔ اذلان جو خود ابھی نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، اپنے برابر میں سہمی ہوئی آئمہ کو اور سامنے کھڑی غضبناک رفعت بیگم کو دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اذلان نے بے یقینی سے کہا۔ اس کا ہاتھ ماتھے پر گیا۔ کیا ہے؟ تم پوچھ رہے ہو کیا ہے؟ رفعت بیگم نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ اتنے میں باہر قدموں کی چاپ ابھری اور گھر کے ملازم اور چند قریبی رشتہ دار دروازے پر جمع ہو گئے۔ دیکھو دیکھو اس یتیم کو جس کو میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا، آج اس نے میری ہی عزت مٹی میں ملا دی۔ زاویار کے کمرے میں اس کے دوست کے ساتھ، ہائے میں کہاں جاؤں؟ مومانی رفعت نے تماشا لگا کر رکھ دیا تھا۔ آئمہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ روتے ہوئے بستر کے کونے میں سمٹ گئی۔ نہیں مومانی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھی لالا ہیں۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں رات پانی پینے آئی تھی، بہت تھک گئی تھی، اندھیرا تھا تو میں یہیں لالا کے پاس آ کر سو گئی، مجھے لگا لالا ہیں۔ آئمہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ مکار۔ رفعت بیگم نے آگے بڑھ کر آئمہ کے بالوں سے پکڑ کر اسے بستر سے نیچے گھسیٹا۔ آہ مومانی! آئمہ زمین پر گری، اس کا چھوٹا سا وجود کانپ رہا تھا۔ خبردار جب میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان سے لیا، لالا سمجھا تھا؟ کیا تمہیں گھر کے مرد اور غیر مرد کی تمیز نہیں، یا پھر خون کا اثر ہے؟ تمہاری ماں بھی ایسی ہی بے لگام تھی۔ آنٹی بس کریں۔ اذلان تیزی سے بستر سے اترا
اس نے فوراً سائڈ پر پڑی اپنی شرٹ اٹھائی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے خود نہیں پتا یہ یہاں کب آئی۔ زاویار نے مجھے یہ کمرہ دیا تھا کیونکہ مہمانوں کی وجہ سے نیچے جگہ نہیں تھی۔ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، اذلان نے جلدی وضاحت کی۔ غلط فہمی؟ رفعت بیگم نے زہریلی ہنسی ہنسی۔ پوری رات تم دونوں ایک بستر پر رہے اور یہ غلط فہمی؟ کون مانے گا؟ بتاؤ مجھے، کون یقین کرے گا کہ اس جوان لڑکی اور تم جیسے مرد کے درمیان کچھ نہیں ہوا؟ رفعت بیگم نے ہاتھ نچا کر کہا۔ دروازے پر کھڑے لوگوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ آئمہ نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ وہ کانپتے ہوئے مسلسل صرف ایک ہی گردان کر رہی تھی، میں سچی ہوں، لالا کو بلائیں۔ اتنے میں بھیڑ آ چکی تھی اور زاویار، جس کی آنکھوں میں ابھی نیند تھی اور چہرے پر تشویش پھیلی ہوئی تھی، تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں امی؟ یہ شور کیسا ہے؟ اس کی نظر زمین پر روتی ہوئی آئمہ اور پریشان کھڑے اذلان پر پڑی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسے صورتحال سمجھ نہیں آئی۔ دیکھ لو اپنی لاڈلی کو زاویار، رفعت بیگم نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ پھیلائے۔ جسے سر پر بٹھا رکھا تھا تم نے، آج صبح میں نے اسے تمہارے دوست کے ساتھ ایک بستر پر پکڑا ہے۔ زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بے یقینی سے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان؟ اس کی آواز میں سوال تھا، صدمہ تھا۔ اذلان نے نظریں جھکا لیں۔ زاویار قسم لے لو یار، مجھے نہیں معلوم، میں گہری نیند میں تھا، یہ شاید اندھیرے میں غلطی سے۔ اذلان نے کہنا چاہا تو رفعت بیگم نے بات کاٹ دی۔ غلطی؟ رفعت بیگم چیخیں۔ دنیا اس غلطی کو کیا نام دیتی ہے پتہ ہے تمہیں زاویار؟ آج مہندی والے دن گھر میں یہ تماشا لگ گیا ہے۔ باہر مہمان کیا باتیں کریں گے کہ زاویار کی پھپھو زاد جو اس کے گھر میں رہتی ہیں وہ راتوں کو اس کے دوستوں کے ساتھ۔ امی بس کریں، زاویار زور سے چیخا۔ اس کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور آئمہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آئمہ نے روتے ہوئے زاویار کے سینے سے لگنا چاہا جیسے وہ بچپن سے کرتی آئی تھی۔ لالا، آپ تو یقین کریں، مجھے لگا آپ سو رہے ہیں، میں بس آپ کے پاس لیٹ گئی تھی۔ زاویار نے اسے خود سے دور کر دیا۔ اس کے لمس سے وہ اپنائیت غائب تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ تم یہاں آئی کیوں ہو آئمہ؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کمرہ میں نے اذلان کو دیا ہے؟ زاویار کی آواز میں کرب تھا۔ نہیں لالا، مجھے نہیں پتہ تھا، کسی نے نہیں بتایا تھا۔ وہ بلک پڑی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور بے گناہی تیر رہی تھی۔ وہ صرف 17 سال کی تھی، معصوم، دنیا کی چالاکیوں سے انجان۔ وہ زاویار کو اپنا باپ، بھائی، محافظ سب کچھ سمجھتی تھی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ رفعت بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بات پھیل چکی ہے، ملازموں نے دیکھ لیا، رشتہ داروں نے دیکھ لیا۔ اب اگر یہ بات گھر سے باہر گئی تو زاویار، تمہاری ہونے والی سسرال والے کیا سوچیں گے کہ تم بہنوں کے رشتے کا کیا ہوگا؟ رفعت بیگم نے کہا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ زاویار نے مٹھی بھینچ لی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں امی؟ اس داغ کو دھونا پڑے گا۔ رفعت بیگم نے اذلان کی طرف دیکھا جو مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اذلان، تم میرے بیٹے کے دوست ہو، کھاتے پیتے گھرانے کے ہو۔ غلطی تم دونوں سے ہوئی ہے، انجانے میں ہی صحیح، مگر اب اس لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ اس سے نکاح کرو، ابھی اور اسی وقت۔ آئمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ممانی؟ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ لالا، نہیں، میں نہیں کروں گی۔ لالا، ان کو روکے نا، آئمہ بے ساختہ چلائی۔ اذلان نے بھی چونک کر دیکھا۔ آنٹی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بچی ہے ابھی، اور میرا ایسا کوئی ارادہ۔ اذلان بھی بول اٹھا، تو کیا ارادہ ہے؟ رفعت بیگم نے کاٹ دار لہجے میں کہا، بدنام کر کے چھوڑ دینے کا۔ اگر تم نے اس سے نکاح نہ کیا تو میں ابھی زہر کھا لوں گی، زاویار کی شادی رکھوا دوں گی۔ اور سوچ لو زاویار، ایک طرف یہ آوارہ لڑکی ہے اور دوسری طرف تمہاری ماں، تمہاری بہنیں اور تمہاری عزت۔ زاویار شش و پنج میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اس کی معصوم آئمہ تھی جسے اس نے گود میں کھلایا تھا، اور دوسری طرف خاندان کی عزت کا نام نہاد خوف تھا۔ معاشرتی دباؤ نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی تھی۔
اس نے اذلان کی طرف دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں ایک بھیک تھی، ایک معافی تھی۔ اذلان، زاویار کی آواز بھر آ گئی، میری عزت بچا لو یار۔ اذلان کو لگا جیسے وہ کسی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا کہ یہ پاگل پن ہے، مگر سامنے اس کے بہترین دوست کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رفعت بیگم کا جنون۔ اس نے گہری بوجھل سانس لی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئمہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے لالا نے آج اسے زندہ دفن کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے پیروں میں جیسے من بھر بھی وزنی بیڑیاں پڑ گئی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد لاؤنج میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ گھر جہاں کل رات تک ڈھولک کی تھاپ تھی، آج وہاں گہری خاموشی تھی۔ مولوی صاحب کو ہنگامی بنیادوں پر بلایا گیا تھا۔ آئمہ کو زبردستی تیار کر کے، یا یوں کہیں کہ بس دوپٹہ اڑھا کر صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی، اتنی بے دردی سے کیسے ہو گیا۔ صرف ایک غلط فہمی، صرف ایک کمرہ بھولنے کی سزا۔ آئمہ بنت مرحوم جہاں زیب، کیا آپ کو اذلان احمد ولد احمد حسن کے ساتھ 10,000 حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ رفعت بیگم نے پیچھے سے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا اور دباؤ ڈالا۔ بولو۔ آئمہ نے اٹھ کر زاویار کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نظریں زمین پر تھیں۔ اس نے آخری امید کے ساتھ اسے پکارا، لالا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ زاویار نے آنکھیں میچ لیں، اس کے آنسو رخسار پر بہہ نکلے۔ وہ خاموش رہا۔ اس خاموشی نے آئمہ کے اندر کچھ توڑ دیا تھا، بہت بری طرح توڑ دیا۔ وہ جو مان تھا، وہ جو یقین تھا، سب کرچی کرچی ہو گیا۔ اگر لالا خاموش ہیں تو پھر دنیا میں کوئی نہیں بولے گا۔ قبول ہے، اس نے مشینی آواز میں کہا، آواز میں جذبات کا شائبہ تک نہ تھا۔ 3 بار اقرار کیا، دستخط کیے، اور وہ آئمہ جہاں زیب سے آئمہ اذلان بن گئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو آئمہ کے ہاتھ گود میں ہی رہے، جیسے وہ خدا سے بھی روٹھ گئی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد رفعت بیگم نے حکم صادر کیا کہ آئمہ فوراً اذلان کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ وہ زاویار کی شادی والے گھر میں اس منحوس سائے کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اذلان کا اسلام آباد میں اپنا فلیٹ تھا، جہاں وہ اکثر بزنس ٹرپس پر رکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، زاویار سے ملے بغیر آئمہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آئمہ نے مڑ کر بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں رفعت بیگم نے اس کے چند کپڑے ٹھوس دیے تھے، اور سر جھکا کر اذلان کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کا سفر خاموش اور گھٹن زدہ تھا۔ اذلان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے بھینچ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سفید پڑ گئے تھے۔ اسے غصہ تھا حالات پر، رفعت بیگم پر، زاویار پر، اور شاید آئمہ پر بھی۔ ایک رات پہلے وہ ایک آزاد پنچھی تھا، اور اب ایک ذمہ داری اس کے گلے کا طوق بن گئی تھی۔ اذلان نے چابی گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ فلیٹ میں گپ اندھیرا تھا اور حبس تھا۔ اس نے لائٹس آن کی۔ یہ ایک جدید طرز کا سجا ہوا اپارٹمنٹ تھا، لیکن اس وقت یہ کسی اجنبی سیارے کی طرح لگ رہا تھا۔ آئمہ دہلیز پر رک گئی۔ اس کے قدم اندر جانے سے انکاری تھے۔ اندر آؤ، اذلان نے سرد لہجے میں کہا۔ آئمہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک بالکل اجنبی مرد کے ساتھ اکیلی ہے، وہ مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، مگر وہ اسے جانتی تک نہیں۔ اذلان نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور آئمہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور الجھن تھی۔ وہ اس صورتحال سے نمٹنا نہیں جانتا تھا۔ آئمہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی اور کمزور لگ رہی تھی کہ اذلان کو ایک لمحے کے لیے ترس آیا، مگر پھر اسے اپنا مستقبل یاد آیا۔
جو اس لڑکی کی وجہ سے داؤ پر لگ گیا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ آئمہ نے گھبرا کر سانس روک لی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مجھے لالا کے پاس جانا ہے، وہ بمشکل بولی۔ اذلان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ لالا؟ وہی لالا جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہیں میرے حوالے کر دیا؟ بھول جاؤ انہیں آئمہ، اب تم میری بیوی ہو۔ اس نے بیوی کے لفظ پر زور دیا۔ آئمہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی مگر دیوار نے راستہ روک لیا۔ اذلان اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کے وجود کی خوشبو اور اس کا قد آور سایہ آئمہ پر چھا گیا۔ تمہیں پتہ ہے بیوی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذلان نے تلخی سے کہا۔ شاید وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکال رہا تھا، یا شاید وہ اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آئمہ کے دوپٹے کو چھوا۔ آئمہ کے ذہن میں رفعت بیگم کی باتیں، لالا کی خاموشی اور نکاح کے الفاظ سب ایک بھنور کی طرح گھومنے لگے۔ خوف سے اس نے جکڑ لیا۔ اسے لگا جیسے اذلان ابھی نہیں، دور رہیں مجھ سے، وہ چیخی اور اس نے اذلان کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ شور مت مچاؤ، یہ میرا گھر ہے اور تم میری ذمہ داری ہو اب۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب لایا۔ اس کی نظریں آئمہ کے خوف زدہ چہرے پر تھیں۔ آئمہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ خوف، صدمہ، بھوک اور تھکن نے مل کر حملہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کمرہ گھومنے لگا۔ اذلان کا چہرہ دھندلا گیا۔ اس کے لبوں سے بس ایک بے معنی لفظ نکلا۔ شاید وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی یا اپنے حقوق یاد دلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اذلان کچھ سمجھ پاتا، آئمہ کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک کٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین کی طرف گری۔ اذلان نے تیزی سے اسے تھام لیا مگر وہ ہوش کھو چکی تھی۔ اس کا ننھا سا وجود اذلان کی باہوں میں جھول گیا، بے جان اور ساکت۔ اذلان کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی۔ آئمہ، اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ آئمہ، لیکن وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ اذلان اسے گود میں اٹھائے بیڈ روم کی طرف بھاگا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس نے یا حالات نے اس معصوم جان پر حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ اذلان کے فلیٹ کے کشادہ بیڈ روم میں سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آئمہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوف کے سائے لرز رہے تھے، لیکن اب وہ بے ہوش نہیں تھی۔ اذلان بیڈ کے کنارے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اٹھو، تھوڑا سا پانی پی لو۔ اذلان کا لہجہ اب وہ پہلے والا سخت اور اجنبی نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک نرمی اور فکر مندی گھلی ہوئی تھی۔ آئمہ نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ایک گھونٹ بھرا۔ پانی حلق سے نیچے اترا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اذلان کو دیکھا جو اب سر جھکائے دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے فرش کو گھور رہا تھا۔ آئمہ، اذلان نے گہری سانس لے کر اسے پکارا۔ آئمہ سہم گئی۔ جی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی شرمندگی تھی۔ وہاں گھر پر جو کچھ ہوا اور پھر یہاں آتے ہی میں نے جس طرح تم پر غصہ نکالا وہ غلط تھا۔ میں فرسٹریشن میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک زندگی کیسے بدل گئی، اور اس سب میں یہ بھول گیا کہ تم مجھ سے زیادہ متاثر ہوئی ہو۔ تم تو بچی ہو، گھر سے دور، اپنوں سے دور۔ مجھے تمہیں ڈرانا نہیں چاہیے تھا۔ آئمہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جسے ایک ظالم اور سخت گیر انسان سمجھ رہی تھی، وہ اتنی نرمی سے معافی مانگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آئمہ نے دھیمی آواز میں کہا، پھر دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں مروڑتے ہوئے بولی، غلطی میری بھی تھی۔ مجھے لالا کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر میں وہاں نہ سوتی تو یہ سب نہ ہوتا، آپ کی زندگی بھی خراب نہ ہوتی۔ میں شرمندہ ہوں اذلان بھائی۔ اذلان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جب اس نے بھائی کا لفظ سنا، مگر اس نے ٹوکا نہیں۔ میری زندگی خراب نہیں ہوئی، بس تھوڑی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اذلان نے نرمی سے کہا، دیکھو آئمہ، ہم دونوں ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے ہیں جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے،
لیکن اب حقیقت یہی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم یہاں قیدیوں کی طرح رہو یا مجھ سے ڈرو۔ اس نے توقف کیا اور پھر ایک دوستانہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا ہم صرف فیئر کر سکتے ہیں؟ میاں بیوی بننے سے پہلے کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو روم میٹس کی طرح۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم کمفرٹیبل نہیں ہوگی میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، اپنی زندگی جیو۔ آئمہ نے جھجکتے ہوئے اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس اجنبی شہر اور اجنبی گھر میں یہ دوستی کی پیشکش کسی سہارے سے کم نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اذلان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے معصومیت سے مسکرا کر کہا۔ 3 ہفتے بعد وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ اذلان نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اس نے آئمہ کو مکمل سپیس دی تھی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ ویکنڈ پر وہ اسے باہر گھمانے لے جایا کرتا یا کبھی کچن میں اس کے ساتھ مل کر کوکنگ کرتا۔ آئمہ کا خوف ختم ہو چکا تھا اور اب وہ پورے فلیٹ میں اپنی مرضی سے گھومتی پھرتی تھی۔ آئمہ جو بھی 17 سال کی تھی اور لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی، امور خانہ داری میں بالکل کوڑی تھی۔ اسے میگی بنانے اور چائے بنانے کے سوا کچھ خاص نہیں آتا تھا، مگر اس کے اندر ایک جوش تھا کہ وہ ایک اچھی بیوی، ایک اچھی دوست ثابت ہو۔ وہ اذلان کے کام کرنے کی کوشش کرتی، حالانکہ اذلان اسے منع کرتا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ اذلان کسی دوست کی طرف گیا ہوا تھا اور شام تک واپس آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ آئمہ بور ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اس کی نظر صوفے پر پڑے دھلے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر پر پڑی جو دھوبی کی غیر موجودگی میں آج مشین میں دھلے تھے۔ ارے، اذلان کے کپڑے تو استری ہونے والے ہیں۔ اس نے خود کلامی کی۔ روز وہ خود استری کرتے ہیں، بیچارے تھک جاتے ہیں۔ آج میں انہیں سرپرائز دیتی ہوں۔ جب وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ سارے کپڑے پریس ہیں تو کتنے خوش ہوں گے۔ اس نے جوش و خروش سے سارے کپڑے اٹھائے اور آئرن سٹینڈ تک لے آئی۔ سب سے اوپر اذلان کی ایک انتہائی قیمتی ریشمی ٹیکسچر والی نیوی بلو برانڈڈ شرٹ تھی جو اسے بہت پسند تھی۔ سب سے پہلے یہ والی کروں گی۔ آئمہ نے مسکراتے ہوئے شرٹ کو سٹینڈ پر پھیلایا۔ اس نے استری کا پلگ لگایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس استری کے ٹیمپریچر سٹینڈرڈز کا کچھ خاص علم نہیں تھا۔ اس نے نوب کو گھمایا اور اسے میکسیمم پر کر دیا تاکہ جلدی اور اچھی استری ہو۔ زیادہ گرم ہوگی تو سلوٹیں جلدی نکلیں گی۔ اس نے اپنی معصومانہ منطق استعمال کی۔ استری گرم ہونے لگی۔ آئمہ نے ایک گانا گنگناتے ہوئے استری اٹھائی اور پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ اسے شرٹ کے عین درمیان والی جگہ پر رکھ دیا۔ اسے خوفناک آواز آئی اور ساتھ ہی کپڑے جلنے کی مخصوص بو بھی اٹھی۔ آئمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے استری اٹھائی، لیکن ہائے رے قسمت! نیوی بلو شرٹ پر استری کی شکل کا ایک خوبصورت، واضح اور گہرا بھورا نشان چھپ چکا تھا۔ کپڑا وہاں سے سکڑ کر پلاسٹک کی طرح چپک گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آئمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے کوئی چھپا ہوا کیمرہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ تو جل گئی۔ یہ تو اذلان کی فیورٹ شرٹ تھی۔ وہ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ اس نے جلدی سے انگلی سے اس نشان کو کھرچنے کی کوشش کی، مگر وہ نشان ضدی داغ کی طرح جم چکا تھا۔ الٹا وہاں سوراخ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ وہ کمرے میں گول گول گھومنے لگی۔ پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ شرٹ کو کھڑکی سے باہر پھینک دے، پھر سوچا کہیں چھپا دے، لیکن اذلان نے تو کل آفس کے لیے یہی شرٹ مانگی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شرٹ کو فولڈ کیا، اس طرح کہ جلا ہوا حصہ اندر چھپ جائے، اور اسے باقی کپڑوں کے سب سے نیچے دبا دیا۔ پھر جلدی سے استری بند کی اور بھاگ کر کچن میں گھس گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دل تھا کہ تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ شام کو اذلان واپس آیا تو بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ آئمہ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تمہاری پسندیدہ چاکلیٹ پیسٹری۔ اس نے باکس میز پر رکھا۔ آئمہ، جو صوفے پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی، زبردستی مسکرائی۔ تھینک یو اذلان۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اذلان نے غور سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، زبردست ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔
اذلان کندھے اچکا کر بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اچھا میں کپڑے چینج کر لوں، اور ہاں کل کے لیے وہ نیوی بلو شرٹ نکال دینا، کل ایک میٹنگ ہے۔ آئمہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کون سی شرٹ؟ وہ ہکلائی۔ وہی نیوی بلو جو پچھلے ہفتے لی تھی یار، استری کر دی ہے یا میں خود کر لوں؟ اذلان الماری کی طرف بڑھا۔ آئمہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ نہیں مطلب وہ ابھی گیلی ہے۔ ہاں وہ سوکھی نہیں تھی تو میں نے دھوئی نہیں۔ وہ بوکھلاہٹ میں کچھ بھی بول رہی تھی۔ اذلان نے مڑ کر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، لیکن میں نے صبح دیکھا تھا وہ سوکھ چکی تھی، اور یہاں اسٹینڈ پر کپڑے بھی پڑے ہیں۔ اس نے اسٹینڈ پر پڑے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اذلان رکیں، آئمہ نے چیخ ماری۔ اذلان چونک گیا۔ کیا ہوا؟ سانپ ہے کیا کپڑوں میں؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کپڑوں کا ڈھیر ہٹایا۔ سب سے نیچے وہ چھپائی گئی شرٹ پڑی تھی۔ اذلان نے شرٹ اٹھائی۔ بظاہر وہ ٹھیک لگ رہی تھی کیونکہ وہ طے شدہ تھی۔ یہ رہی، تم کہہ رہی تھی گیلی ہے، یہ تو بالکل سوکھی ہے۔ اس نے شرٹ کو جھٹکا دے کر کھولا تو منظر دیکھنے والا تھا۔ شرٹ کے بالکل درمیان میں ایک بڑا سا تکونی جلا ہوا سوراخ منہ چڑھا رہا تھا۔ شرٹ کے آر پار اذلان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اذلان نے پہلے سوراخ میں سے آئمہ کو دیکھا، پھر شرٹ ہٹا کر ڈائریکٹ اسے دیکھا۔ آئمہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی، اور اس کا چہرہ شرمندگی اور ڈر سے سرخ ہو رہا تھا۔ آئمہ، اذلان کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، شاید ہنسی روکنے کی کوشش تھی۔ یہ شرٹ کے پیٹ میں کھڑکی کس نے بنائی ہے؟ آئمہ نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اذلان کو دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، مجھے تو نہیں پتا اذلان، یہ شاید خود ہی جل گئی ہے۔ اذلان نے بھویں اچکائی۔ خود جل گئی؟ مطلب خودکشی کر لی شرٹ نے؟ ہاں، آئمہ نے جلدی سے سر ہلایا۔ اب وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پر تلی تھی۔ آج کل گرمی بہت ہے نا، میں نے اسے الماری سے نکالا تو یہ ایسی ہی تھی، شاید گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، یا پھر ہو سکتا ہے استری اس کے اوپر سے گزر رہی تھی تو یہ شرٹ خود اچھل کر اس سے چپک گئی ہو۔ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اذلان اب اپنی ہنسی روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کی معصومانہ اور بے تکی دلیلیں سن کر اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اچھا، اذلان نے تھوڑی کھچاتے ہوئے شرٹ کو دوبارہ دیکھا، تو تم کہہ رہی ہو کہ یہ شرٹ ہیٹ ویو کا شکار ہو گئی ہے، اور جو یہ استری کی شکل کا تکون بنا ہوا ہے یہ محض ایک اتفاق ہے؟ بالکل، آئمہ نے تاکید کی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ڈیزائن اتنا جیومیٹریکل کیسے ہو گیا۔ قدرت کے کرشمے ہیں بس۔ اذلان اب کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ خدایا آئمہ، تم کمال ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہاری سائنس ماننی پڑے گی، کپڑے خود بخود جل رہے ہیں۔ آئمہ اسے ہنستا دیکھ کر ریلیکس ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ طوفان ٹل گیا ہے۔ وہ بھی دبی دبی ہنسنے لگی۔ ویسے میں نے سوچا تھا میں آپ کی مدد کروں گی۔ اس نے اب سچ بولنے کی ہمت کی۔ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن یہ استری مجھ سے ناراض تھی۔ اذلان نے جلی ہوئی شرٹ ایک طرف رکھی اور مسکراتے ہوئے آئمہ کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ سرپرائز تو تم نے واقعی دے دیا، لیکن آئندہ مہربانی کر کے میری مدد کرنے سے پہلے مجھے وارننگ دے دینا تاکہ میں فائر بریگیڈ کو الرٹ کر سکوں۔ آئمہ نے منہ بسورا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں، میں بس اپنی باقی شرٹس کی جان کی امان مانگ رہا ہوں۔ اذلان نے شوخی سے کہا، چلو اب اس شہید شرٹ کے غم میں ہم وہ پیسٹری کھاتے ہیں جو میں لایا تھا، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی گرمی سے خود بخود غائب نہ ہو جائے۔ دونوں ہنستے ہوئے لاؤنج کی طرف چل دیے۔ اس جلی ہوئی شرٹ کی ان کے درمیان بچی کچی اجنبیت کی دیوار بھی گرا دی تھی۔ اب وہ واقعی دوست بن رہے تھے۔ اسلام آباد کا موسم ہمیشہ سے بے اعتبار تھا، اور آج تو جیسے آسمان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر اقتدار کو دھو کر ہی دم لے گا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور مارگلا کی پہاڑیوں سے اٹھنے والے سیاہ بادلوں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آئمہ فلیٹ کے بڑے شیشے والی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ شیشے پر بارش کی بوندیں ایک لے کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ گھر کے ماحول میں اب وہ گھٹن نہیں تھی جو شروع کے دنوں میں تھی۔ اذلان کا رویہ اس کے ساتھ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ اسے اب یہاں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آئمہ، پیچھے سے اذلان کی آواز آئی۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔
اس کے بالوں میں بارش کے چند قطرے چمک رہے تھے اور کوٹ بھی کندھوں سے نم تھا۔ آئمہ مڑی اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ آ گئے؟ آج تو بہت جلدی آ گئے۔ اذلان نے کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں، موسم اتنا زبردست تھا کہ آفس میں دل ہی نہیں لگا۔ سوچا گھر جا کر کچھ سکون کا وقت گزارا جائے، اور ویسے بھی اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ مجھے ڈر تھا کہ گھر پر اکیلی تم کہیں میری کوئی اور شرٹ استری کرنے کا منصوبہ نہ بنا رہی ہو۔ آئمہ ہنس پڑی۔ اب وہ اس مذاق پر شرمندہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ خود بھی محظوظ ہوتی تھی۔ بس اب اس بات کو بھول جائیں، میں نے توبہ کر لی ہے، اب آپ کے کپڑے ڈرائی کلینر ہی سنبھالیں گا۔ وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آپ فریش ہو جائیں، میں کافی بناتی ہوں، اور فکر نہ کریں، کافی مشین مجھے استعمال کرنی آتی ہے، اسے نہیں جلاؤں گی۔ اذلان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اذلان مسکراتے ہوئے آگے چلا گیا۔ اسے یہ تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی چڑیا اب چہچہانے لگی تھی۔ گھر اب اسے کاٹنے کو نہیں دوڑتا تھا، بلکہ شام کو واپسی کا ایک انوکھا انتظار رہتا تھا۔ 10 منٹ بعد اذلان آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس لاؤنج میں آیا۔ کافی کی بھینی بھینی خوشبو پورے اپارٹمنٹ میں پھیل چکی تھی۔ آئمہ نے 2 مگ ٹرے میں رکھے ہوئے تھے۔ باہر ٹیرس پر چلیں؟ آئمہ نے تجویز دی۔ بارش تیز ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اذلان نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ لاؤ یہ مجھے دو، تم دروازہ کھولو۔ ٹیرس پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے استقبال کے لیے تیار تھے۔ بارش کی بوچھار چھت کے شیڈ سے کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن ٹھنڈی پھوار فضا میں معلق تھی۔ انہوں نے کرسیاں کھینچ کر ریلنگ کے قریب کر لیں۔ اذلان نے کافی کا مگ تھاما اور ایک گہرا گھونٹ لیا۔ گرم کافی نے سرد موسم میں سکون کا احساس دیا۔ کافی تو واقعی زبردست بنائی ہے، اس نے تعریف کی۔ آئمہ خوشی سے چہک اٹھی۔ اس نے اپنا مگ دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا تاکہ ہتھیلیوں کو گرماہٹ ملے۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ ہمارے گھر میں جب بارش ہوتی تھی تو میں اور میری کزنز چھت پر جا کر نہاتے تھے۔ ممانی بہت ڈانٹتی تھی، لیکن ہم باز نہیں آتے تھے۔ اس نے جوش میں پرانی بات کو کر دی، لیکن فوراً ہی سے ممانی اور پرانے گھر کا خیال آیا تو چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ وہ سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ اذلان نے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ نوٹ کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اداس ہو۔ اچھا، اذلان نے بات کا رخ موڑا، تو تم بارش میں بھیگنے کی شوقین ہو۔ یہاں تو تم ایسا نہیں کر سکتی، ورنہ نمونیا ہو جائے گا اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ذمہ داری میری ہوگی، اور سچ پوچھو تو مجھے ہسپتالوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آئمہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو ڈر لگتا ہے؟ آپ تو اتنے بہادر بنتے ہیں۔ بہادر صرف باہر والوں کے لیے ہوں۔ اذلان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اندر سے تو میں بھی ایک عام انسان ہوں، مجھے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر لگتا ہے، جیسے کسی کے روٹھ جانے سے یا کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے سے۔ اس نے یہ بات اتنی دھیمی آواز میں کہی کہ آئمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اذلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو صرف دوست والی نہیں تھی۔ فضا میں اچانک ایک خاموشی چھا گئی، صرف بارش کے برسنے کی آواز تھی۔ آئمہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ وہ ہوا بہت تیز ہو گئی ہے نا؟ اس نے بے معنی جملہ کہا۔ ہاں۔ اذلان نے بھی خود کو سنبھالا۔ اچانک بجلی کڑکی اور زوردار دھماکہ ہوا۔ آئمہ جو ریلنگ کے قریب کھڑی نیچے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اذلان بجلی کسی تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ توازن بگڑنے کی وجہ سے آئمہ سیدھی اذلان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اذلان کے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پر تھے تاکہ اسے سہارا دے سکے، اور آئمہ نے بے اختیار اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑ لی تھی۔ وقت تھم گیا۔ بارش کا شور مدھم پڑ گیا۔ صرف دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو اتنی تیز تھیں کہ شاید ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں۔ آئمہ کا سانس رکا ہوا تھا۔ وہ اذلان کے اتنا قریب تھی کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان نظروں میں کچھ اور تھا، ایک شدت، ایک جذبہ جو شاید وہ خود بھی ابھی دریافت کر رہا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور آئمہ کے کھلے بالوں کی لٹ اڑ کر اس کے چہرے پر آ گئی۔ اذلان نے ہاتھ چھوڑے بغیر اپنے ایک انگلی سے آہستگی سے وہ لٹ ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑسی۔ اس کے پوروں کا لمس آئمہ کے گال پر ایک سحر طاری کر گیا۔ آئمہ کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ لمس نیا تھا، یہ احساس نیا تھا۔ خیال رکھا کرو آئمہ۔ اذلان کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔
آئمہ کو لگا جیسے اس کے گال تپ رہے ہیں۔ وہ جو ہمیشہ زبان چلاتی تھی اس وقت بالکل گونگی ہو گئی تھی۔ اذلان کو شاید اپنی غربت کا احساس ہوا یا شاید آئمہ کی گھبراہٹ کا۔ اس نے آہستگی سے اسے خود سے جدا کیا مگر خود سے زیادہ دور نہیں کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ آئمہ نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آواز کہیں کھو گئی تھی۔ ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے اذلان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگتا ہے بارش تمہیں گرانے کے موڈ میں تھی اور میں نے بیچ میں آ کر سارا مزہ خراب کر دیا۔ آئمہ نے گہری سانس لی اور اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ نہیں تو شکریہ۔ وہ جلدی سے مڑی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگ اٹھایا حالانکہ وہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ اذلان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اذلان بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ چھوٹی سی الڑ سی لڑکی اس کے دل کے کسی ویران کونے میں بہت خاموشی سے گھر بناتی جا رہی ہے۔ آئمہ، اذلان نے کچھ دیر بعد پکارا۔ جی، اس نے مگ میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کل ویکنڈ ہے، کیا خیال ہے ہم باہر ڈنر پر چلیں؟ آئمہ نے چونک کر دیکھا۔ ڈنر؟ ہاں، ہم جب سے یہاں آئے ہیں کہیں ٹھیک سے گئے نہیں۔ مری چلتے ہیں، بارش کے بعد وہاں کا موسم اور بھی اچھا ہوگا، لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی اور ڈنر بھی۔ آئمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مری جانا اس کا ہمیشہ سے شوق تھا۔ سچی؟ ہم مری جائیں گے؟ وہ خوشی سے بچوں کی طرح تالیاں مچانے لگیں۔ وہ رومانوی لمحے کی جھجک ایک پل میں غائب ہو گئی۔ ہاں سچی، اذلان ہنس پڑا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ آئمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شرط یہ ہے کہ تم وہاں جا کر برف یا بارش میں پھسلو گی نہیں، کیونکہ میں ہر وقت کھینچ کرنے کے لیے تیار نہیں رہ سکتا۔ اذلان نے چھیڑا۔ آئمہ نے منہ پسوڑا، پھر شرارت سے بولی، آپ فکر نہ کریں، اگر میں گری تو آپ کو بھی ساتھ کھینچ لوں گی، اکیلے نہیں گروں گی۔ واہ، کیا وفا ہے، اذلان نے کہکہا لگایا۔ اس رات جب دونوں اپنے اپنے کمروں میں گئے تو نیند دونوں کی آنکھوں میں سے کوسوں دور تھی۔ آئمہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ بار بار اسے اذلان کا وہ لمس یاد آ رہا تھا جب اس نے بال پیچھے کیے تھے۔ اس کے دل میں ایک میٹھا میٹھا سا درد اٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں اذلان کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ تو مجھ سے صرف ہمدردی کرتے ہیں، یا شاید۔ دوسری طرف اذلان اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا مگر اس کا قلم رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آئمہ کا بھیگا ہوا چہرہ اور وہ بڑی بڑی آنکھیں آ گئیں۔ تم صرف ایک ذمہ داری نہیں رہی آئمہ، اس نے زیر لب کہا، تم عادت بنتی جا رہی ہو، اور یہ عادت شاید محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے ڈائری بند کی اور لائٹ آف کر دی۔ اندھیرے میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ زندگی نے اسے جس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا وہ اب اتنا برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی رت کی شروعات ہو چکی تھی، ایک ایسی رت جس میں محبت کے پھول کھلنے والے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اسلام آباد کی فضا میں آج ایک عجیب سی خنکی اور سکون تھا۔ فلیٹ کے لاؤنج میں آئمہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی چینلز بدل رہی تھی مگر اس کا دھیان دروازے کی طرف تھا۔ اذلان کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ معمول کے مطابق وہ اب تک آ جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا ہوا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ آئمہ تیزی سے اٹھی اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف لپ کی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی آج آپ نے؟ میں نے کب سے؟ دروازہ کھولتے ہی اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ سامنے اذلان کھڑا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک اور سایہ تھا، ایک شناسا چہرہ جسے دیکھ کر آئمہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ زاویار تھا، اس کا لالا، لیکن وہ مغرور اور لاپرواہ زاویار نہیں تھا جس نے اسے گھر سے نکالا تھا، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا، شرمندہ اور نظریں جھکائے کھڑا شخص تھا۔ آئمہ نے بے اختیار دروازے کا ہینڈل زور سے بھینچ لیا، اس کے پیروں تلے سے زمین سے رکنے لگی۔ ماضی کی تلخ یادیں، ممانی کے تانے، لالا کی خاموشی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ آئمہ، ہمیں اندر نہیں آنے دو گی؟ اذلان نے نرمی سے اس کی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں ایک اطمینان تھا جسے وہ کوئی بہت بڑا مارکا سر کر کے آیا ہو۔ آئمہ ایک طرف ہٹ گئی۔ اذلان نے زاویار کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ زاویار وہیں کھڑا رہا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آئمہ سے آنکھ ملا سکے۔ گڑیا، زاویار کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس نے صدیوں بعد یہ نام لیا تھا۔ آئمہ نے صدیوں بعد یہ نام سنا تھا۔ آئمہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے سختی سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں زاویار بھائی؟ اس کا لہجہ اجنبی اور سپاٹ تھا۔ اس نے لالا نہیں کہا۔ زاویار نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے زاویار بھائی مت کہو آئمہ، مجھے جو چاہے سزا دے لو،
جوتیوں میں بٹھا لو، مگر لالا کے حق سے مجھے محروم مت کرو، میں بہت گنہگار ہوں تمہارا۔ زاویار کی آواز میں دکھ اور پچھتاوا تھا۔ گنہگار؟ آئمہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ آپ تب کہاں تھے لالا، جب ممانی مجھے بالوں سے گھسیٹ رہی تھی؟ آپ تب کہاں تھے جب مجھے ایک اجنبی کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا؟ آپ نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، آپ نے یقین کر لیا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ آئمہ کی آواز میں شکوہ تھا۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ زاویار آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل آئمہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں بزدل تھا آئمہ، میں اپنی ماں اور سماج کے دباؤ میں آ گیا تھا، میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری گڑیا ایسا نہیں کر سکتی، بس میں بول نہیں سکا۔ زاویار نے اذلان کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آج میں یہاں ہوں اور اگر آج امی اور پورا خاندان تمہارے قدموں کی دھول بننے کو تیار ہے تو وہ صرف اس شخص کی وجہ سے ہے، اذلان کی وجہ سے۔ آئمہ نے چونک کر اذلان کو دیکھا جو خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اذلان؟ آئمہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں آئمہ، زاویار نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 6 مہینوں میں اذلان نے کیا کیا ہے؟ جس دن یہ تمہیں لے کر آیا تھا اس کے اگلے دن ہی یہ میرے گھر پہنچا تھا۔ اس میں ساری سچائی اب سب کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس وقت اس کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا۔ آئمہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، اسے تو ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ زاویار نے بات جاری رکھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ زاویار، اگر تم نے اپنی بہن کی پاکیزگی کا اعتراف نہیں کیا تو تم میرے دوست تو کیا میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اس نے میرا بزنس پارٹنر ہونے کے باوجود مجھ سے ہر تعلق توڑنے کی دھمکی دے دی تھی۔ یہ روز مجھے فون کرتا، سمجھاتا، لڑتا۔ اس نے امی کے سامنے جا کر کہا، آئمہ میری عزت ہے اور جو میری عزت پر انگلی اٹھائے گا وہ میرا دشمن ہے۔ زاویار رو پڑا۔ آئمہ نے اس نے تمہاری سچائی کا ایسا ڈھول پیٹا کہ آج پورا خاندان شرمندہ ہے۔ امی خود آنا چاہتی تھیں معافی مانگنے، مگر اذلان نے کہا کہ پہلے میں آؤں گا۔ اس شخص نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری وکالت کی جب تم خود بھی خاموش تھیں۔ یہ ہیرے جیسا انسان ہے آئمہ، میں تو مٹی کا ڈھیر نکلا۔ آئمہ کی نظریں اذلان پر جم گئیں۔ اذلان نے نظریں جھکا لیں، وہ اپنی تعریف سن کر شرما رہا تھا۔ آئمہ کا دل بھر آیا، وہ جسے صرف ایک اچھا دوست اور شوہر سمجھ رہی تھی وہ تو اس کا محافظ نکلا۔ اس نے خاموشی سے اس کے دامن پر لگا ہر داغ دھو دیا تھا اور اسے خبر تک نہ ہونے دی۔ زاویار نے اٹھ کر آئمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو گڑیا، میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اب تم جب گھر آ جاؤ گی رانیوں کی طرح رکھوں گا، تمہارا کمرہ، تمہاری چیزیں سب وہی ویسے جیسی ہیں۔ امی انتظار کر رہی ہیں۔ آئمہ نے روتے ہوئے زاویار کو دیکھا اور اس کے گلے لگ گئی۔ خون کا رشتہ آخر خون کا ہوتا ہے۔ میں نے معاف کیا لالا، میں نے معاف کیا، آئمہ نے روتے ہوئے زاویار سے کہا، اور بدگمانیوں کے بادل ایک دم سے چھٹ گئے اور اب خوشی اور سکون کی ایک ایسی پرسکون دھوپ نکلی تھی جس نے سب کے چہروں کو چمکا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد زاویار جا چکا تھا۔ گھر میں اب صرف آئمہ اور اذلان رہ گئے تھے۔ اذلان نے دروازہ لاک کر دیا اور پلٹا تو دیکھا آئمہ وہیں کھڑی اسے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آئمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذلان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا بتاتا؟ یہ کہ میں اپنی بیوی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ یہ تو میرا فرض تھا آئمہ، یہ فرض نہیں تھا۔ آئمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ لوگ فرض میں اتنا کچھ نہیں کرتے۔ آپ نے میری خاطر اپنے دوست سے لڑائی کی، اپنے بزنس کو داؤ پر لگایا، میرے کردار کی صفائی دی، جبکہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ صرف ایک جلی ہوئی شرٹ اور کچھ اچھی کافی۔ وہ روتے روتے مسکرا دی۔ اذلان بھی مسکرا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے آئمہ کے چہرے پر آنسو پوچھے۔ تم نے مجھے ایک گھر دیا آئمہ، اس ویران فلیٹ کو زندگی دی۔ جب میں تھکا ہوا آتا ہوں تو تمہاری مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ تم نے مجھے وہ سکون دیا جو میں نے پوری زندگی نہیں پایا۔ آئمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں محبت ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، وہ جذبہ جسے اب الفاظ کی ضرورت تھی۔ آئمہ نے ہمت مجتمع کر کے آج اسے بولنا تھا، آج اسے اپنے دل کی بات کہنی تھی جو ان مہینوں میں قطرہ قطرہ جمع ہوئی تھی۔ اذلان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ جی، میں نے سنا تھا کہ محبت شادی کے بعد ہوتی ہے، مگر مجھے یقین نہیں تھا۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، لیکن آج زاویار بھائی کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا یہ احسان نہیں تھا، یہ عشق تھا۔ اذلان ساکت ہو گیا، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آئمہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس گرم اور پرسکون تھا۔ اذلان، آپ صرف میرے محافظ نہیں ہیں، آپ میری کل کائنات ہیں۔ میں آپ کی اچھائی کی قائل ہو گئی ہوں، میں آپ کے دل کی قائل ہو گئی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا کر پھر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اذلان، بہت شدید محبت۔ کمرے میں جیسے
بہار اتر آئی۔ اذلان کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ جس لمحے کا منتظر تھا وہ اتنی خوبصورتی سے اس کی جھولی میں آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت اور بے پناہ مسرت پھیل گئی۔ سچ؟ اس نے سرگوشی کی، مجھ جیسے کھڑوس اور بورنگ انسان سے؟ آئمہ ہنس پڑی۔ آنسوؤں کے درمیان اس کی ہنسی بارش کی بات دھوپ جیسی تھی۔ ہاں، اسی کھڑوس سے جو چپکے میری لڑائی لڑتا ہے اور میرے گرنے پر مجھے تھام لیتا ہے۔ اذلان نے بے اختیاری سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اور میں؟ اذلان نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، میں تو اس دن سے تمہاری محبت میں گرفتار ہوں جب تم نے میری پسندیدہ شرٹ جلائی تھی اور کہا تھا کہ وہ خودکشی کر گئی ہے۔ آئمہ نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ کبھی نہیں بھولیں گے نا وہ؟ کبھی نہیں، اذلان نے سنجیدگی سے کہا، پھر نرمی سے بولا، آئمہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حادثہ ہو، وہ جسے میں تقدیر کا بہترین تحفہ سمجھتا ہوں۔ آئی لو یو۔ آئمہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ آئی لو یو ٹو۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ان کی محبت پر گواہ ہو۔ ماضی کے اندھیرے چھٹ چکے تھے اور مستقبل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑکی کے پاس کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ زندگی واقعی حسین تھی اور محبت نے اسے مکمل کر دیا تھا۔